الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میرا نام مس معصومہ احمد ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول و انٹر کالج ساہیوال میں اردو کی معلمہ ہوں۔ آج ہم جماعت ششم کا سبق انسان اور اس کا ماحول پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ اس سے پہلے اس سبق کی پڑھائی کر چکے ہیں۔ آپ نے اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی کر لیے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ جیسے کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے کہ انسان جہاں پہ رہتا ہے اس کا جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، صحت مند ماحول کی کیا نشانیاں ہیں، اور جو آلودہ ماحول ہے وہ کس طرح سے انسانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ انسانی صحت کے لیے، زندگی کے لیے، تندرستی کے لیے صاف ستھرا ماحول جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انسانی صحت جو ہے وہ ایک بہت قیمتی چیز ہے، اور ہم اپنے آپ کو آلودگی سے کیسے بچا سکتے ہیں اور اپنے ماحول کو کس طرح سے صاف ستھرا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ اس سبق کے تدریسی مقاصد ہیں: بچوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے آگاہ کرنا، بچوں کو آلودگی سے بچاؤ کی ترغیب دینا، زبان و بیان میں مہارت پیدا کرنا اور مشقی سوالات کے جوابات اخذ کرنا۔ تو بچوں، ہم مشقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، گزشتہ صدی میں کتنی ایجادات ہوئی ہیں؟ اس کا جواب ہے، جتنی ایجادات پچھلی ایک آدھ صدی میں ہوئی ہیں، پچھلی تمام صدیوں میں مل کر بھی اتنی ایجادات نہیں ہوئی تھیں۔ آج ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں سائنسی ایجادات نظر آتی ہیں، جن کی وجہ سے انسانی زندگی جو ہے بہت آسان ہو گئی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی پر کیسے اثرات مرتب کیے ہیں؟ اس کا جواب ہے، سائنسی ایجادات نے جہاں انسانی زندگی پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں، وہاں اس کے منفی اثرات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سائنس اگر ہمیں مختلف طریقوں سے فائدہ پہنچاتی ہے تو اس کے کئی نقصانات بھی ہیں۔ اگلا سوال ہے، سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں کون کون سی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں؟ اس کا جواب ہے، سائنسی ترقی کی بدولت صنعت و حرفت کے میدان میں انقلاب برپا ہوا۔ ہفتوں اور مہینوں میں ہونے والا سفر دنوں میں ہونے لگا، کام کے معیار اور مقدار میں اضافہ ہوا۔ اگلا سوال ہے، سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں کون کون سے مسائل پیدا ہوئے ہیں؟ تو بچوں، اس کا جواب ہے، صنعتی ترقی کی بدولت جن مسائل میں اضافہ ہوا ہے ان میں بنیادی مسئلہ آلودگی کا ہے۔ کارخانوں سے نکلنے والے زہریلے مادے زمین کو بنجر اور ناکارہ بنا رہے ہیں۔ کارخانوں سے نکلنے والا جو زہریلا پانی ہے وہ زیر زمین جو پانی ہے اس کو خراب کر رہا ہے، اور انہی کارخانوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ بھی ہماری فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، آلودہ پانی سے کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں؟ آلودہ یا گندگی والا پانی وہ زیر زمین یعنی زمین کے نیچے جو پانی ہے اس کو بہت بری طرح سے متاثر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے، دھواں ہماری فضا کو کس طرح متاثر کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں ہماری فضا کو آلودہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دمہ اور سانس کی بیماریاں عام ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آلودگی جب بڑھتی ہے پیارے بچوں تو پھر ہمیں کینسر جیسی موذی بیماریوں سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے مشقی سوالات۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا
کہ کس طرح سے جو ہے وہ آلودہ ماحول ہماری زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مترادف الفاظ کون سے ہوتے ہیں؟ ہاں جی، جو الفاظ کے ہم معنی لفظ ہوتے ہیں ان کو مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مدافعت، اس کا مترادف ہے روکنا۔ دوسرا لفظ ہے ضرر رساں، اس کا مترادف ہے نقصان دہ۔ تیسرا لفظ ہے قوت نمو، اس کا مترادف ہے قوت افزائش۔ اور چوتھا لفظ ہے ہمارا وابستگی، جس کا مترادف ہے تعلق۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ پہلے اپنے سوالات کے جوابات اور اس کے بعد یہ الفاظ مترادف یہ جو ہیں یہ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ متضاد الفاظ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، الفاظ جو کہ الفاظ کے الٹ معنی والے الفاظ ہوتے ہیں انہیں ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے زرخیز، اس کا الٹ ہے بنجر۔ دوسرا لفظ ہے منفی، اس کا متضاد ہے مثبت۔ تیسرا ہمارا لفظ ہے براہ راست، اس کا متضاد ہے بالواسطہ۔ چوتھا لفظ ہے شور، اس کا متضاد ہے سکوت، خاموشی۔ اور پانچواں لفظ ہے مضر، جس کا متضاد ہے مفید۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سب سے پہلے سوالات کے جوابات دیکھے، اس کے بعد ہم نے مترادف الفاظ کیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے الفاظ کے متضاد لکھے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ مشقی سوالات جو ہیں یہ آپ نے بہت ہی نیٹ طریقے سے اپنی کاپی پہ تحریر کرنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا ہمارا جو سوال ہے وہ ہے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ تو پہلا لفظ ہے عارضہ، اس کی جمع ہے عوارض۔ دوسرا لفظ ہے معیار، اس کی جمع ہے معیارات۔ تیسرا لفظ ہے تدبیر، جس کی جمع ہے تدابیر۔ چوتھا لفظ ہے شے، جس کی جمع ہے اشیاء۔ اور پانچواں لفظ ہے مسئلہ، جس کی جمع ہے مسائل۔ پیارے بچوں، اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس میں ہے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں اور اسے کالم ج میں لکھیں۔ بیٹے، یہ جو سوال ہے یہ آپ نے کاپی پہ نہیں لکھنا، بلکہ یہ آپ نے اس کو بک کے اوپر حل کرنا ہے۔ کالم الف میں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے حسن، دوسرا لفظ ہے لازم، تیسرا لفظ ہے اعصابی، چوتھا لفظ ہے عجیب اور پانچواں لفظ ہے سائنسی۔ تو حسن جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی۔ کالم بے میں اس کا جو لفظ ہے وہ ہم معنی وہ ہے جمال، تو حسن و جمال۔ دوسرا لفظ ہے لازم، تو کالم بے میں اس سے ملتا ہوا لفظ ہوگا ملزوم۔ تیسرا لفظ ہے اعصابی، اس کو ہم ملائیں گے نظام کے ساتھ۔ چوتھا لفظ ہے عجیب، یہ ملے گا عجیب و غریب۔ اور پانچواں لفظ ہے سائنسی، اس کو ہم ملائیں گے ایجادات کے ساتھ۔ آپ یہ والا جو سوال ہے یہ آپ اپنی بک کے اوپر حل کریں گے، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ اس کو اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم ہوم ورک کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے۔ آپ نے اس سبق میں کی مشق میں دیے گئے جو الفاظ ہیں ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ اور دوسرا سوال ہے ہم مختلف آلودگیوں پر کس طرح قابو پا سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں 5 سطروں کا ایک پیراگراف لکھیں۔ تو پیارا بچوں، یہ آپ نے ایک 5 سطروں کا پیراگراف لکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اچھے طریقے سے حل کرنا ہے، اور آپ نے ان سوالات کے جوابات جو ہے اپنی کاپیوں پہ تحریر کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔